اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، جو رعایا ہوتی ہے وہ ایک اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، اسی طرح ریاست اپنی رعایا سے پیار کرتی ہے۔ وہ ریاست کے وہ سربراہ جس میں اولاد پہ گولیاں چل جائیں، عوام یا اولاد فٹ پاتھ پہ سوئے، وہ کھانا پینا لنگر کھانے سے کھائیں، اور بادشاہ وقت کوئی 400 کنال کے گھر میں رہے، کوئی ڈائمنڈ محل میں رہے، کوئی سرے محل میں رہے، کوئی ایون فیلڈ میں رہے، سمجھ نہیں آتی کہ مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ دوسری بات، کل بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان اور اسلام کے خلاف قرارداد پاس ہوئی۔ ہمارے محترم سعد رضوی صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی حکومتی نمائندگان ہیں، ان کا ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ان کا کس طرف ان کا جھکاؤ ہے، انہوں نے کیا لائحہ عمل بنایا ہے۔ ہم پاکستان اور اسلام کی خاطر ہماری عوام، ہمارے سارے کے سارے جتنی رعایا ہے، وہ اسلام اور پاکستان پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت اب کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ جس چیز کا اس کو ڈر تھا وہ تو ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت وقت گھاٹ کی تو نہیں رہی، یہ نہ ہو کہ گھر کی بھی نہ رہے۔ اب فوری طور پر قرارداد پراپر طریقے سے پاس ہونی چاہیے، مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ خط پہلے لکھے جا چکے ہیں، اس پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم اس قدر ڈرپوک کیوں ہیں کہ ہم ریمن ڈیوس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آسیہ ملونہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی بہن عافیہ کے بارے میں بات تک نہیں کرتے؟ ہم کیوں اتنا ڈر گئے ہیں؟ ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ ہم کیوں ان کے محتاج ہیں؟ یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے۔ دوسری طرف میں محترم سعد رضوی صاحب اور ٹی ایل پی کے سارے نمائندگان اور پوری فورس جو اس وقت پاکستان کی بہترین آئی ٹی کی فورس ہے، وہ اس وقت ٹی ایل پی کے پاس ہے، دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تیسرے نمبر پہ نون لیگ کے پاس ہے، چوتھے نمبر پہ پیپل پارٹی کے پاس ہے۔ یہ سب کے سب اپنے برین کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے ذہن کو استعمال کریں۔ ہم اپنی مینوفیکچرنگ کریں گے، ہم اپنی چیزیں بنائیں، ہم اپنی چیزیں بنا کے دوسروں کو بیچیں۔ ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہم جس جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، جس تسبیح پہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ان کی مینوفیکچر ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیٹ میں درد ہو، ہم الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں باہر سے منگواتے ہیں۔ ہمارے ہارٹ سرجری، ہمارے جتنے میڈیکل آلات، ہماری کاریں، ہماری تعیشات، ہماری ضروریات ساری باہر سے پوری ہو رہی ہیں۔ ہم جہاد کا مطلب کوشش ہے۔ آج ہم نے کوشش کا رخ موڑنا ہے۔ ایک ہے کہ ہم بندوق اٹھائیں، توپ اٹھائیں، میدان میں اتریں اور مقابلہ کریں۔ اب ہمیں حکمت عملی کو تھوڑا سا چینج بھی کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں تلوار بھی ہاتھ میں رکھنی ہے، اور ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے آنا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کو، اپنی طاقتوں کو ایک ایسی طرف لے کے آنا ہے۔ ہم ایک میدان لگ چکا ہے، ہم نے اس میں جہاد کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میدان کیسا ہے اور حکمت عملی کیسی بنانی ہے۔ میری تمام پاکستانیوں سے اور تمام ممالک جو پاکستان اسلامی ممالک ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اس پہ ضرور سوچیں، کیونکہ جو یو این او
بنی ہے اس میں مسلم ممالک کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، جو OIC بنی ہے وہ صرف عرب ممالک تک محدود ہے۔ اگر یہ اتنے ہی زیادہ فنکشنل ہوتے، درد مند ہوتے تو ابھی تک مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے ان طاقتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا، افغانستان کو تورا بورا بنایا، آپ عراق کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں، یہ ٹوٹل کی ٹوٹل جنگیں، ان کا ٹوٹل حکمت عملی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کیا مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہم سب مل کے کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتے؟ یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے، اس پہ ضرور ہمیں آگے جانا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تمام لوگ ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ میں حکومت وقت اور تمام سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میدان عمل میں آ جائیں۔ اس وقت جو میدان ہے، جس طرح کا میدان لگا ہے اسی طرح کی حکمت عملی اپنائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔